ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم بلاؤں سے بچے رہیں، مصیبتوں سے بچے رہیں، اور ایسے بہت سارے واقعات احادیث میں، کتابوں میں لکھے کہ صدقے کی برکت سے کس طرح انسان مصیبت سے بچتا ہے، کہ بلا اترتی ہے اور صدقہ اسے انٹرسیپٹ کر دیتا ہے۔ بالکل۔ تو ہمیں اگر بلاؤں سے بچنا ہے، مصیبتوں سے بچنا ہے، تو صدقہ اور خیرات کرتے رہا کریں۔ یہاں میں 2-3 کانسیپٹ پہلے کلیئر کر دوں، پھر دعوت اسلامی پہ بات کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے اب زکوٰۃ پوری دے دی ہے، ہم نے اپنا حساب کنکلوڈ کر کے پیسے دے دیے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، جو پوری زکوٰۃ دیتے ہیں بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے ہم نے کہ ہمیں بہت زیادہ اس کو کاؤنٹ کر کے، جس کو کہتے ہیں نا گن گن کر خرچ کرنا، اب ضرورت بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہیں، مگر ہم چاہتے ہیں میں نے دے دیا تو اب ختم نہ۔ تو روایتوں کا مضمون ہے کہ گن گن کر خرچ نہ کرو، ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا۔ تو خرچ کرتے وقت جب اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، کاش یہ مائنڈ سیٹ بن جائے۔ وہ ہوتا ہے نا کہ ہم کمیٹی ڈالتے ہیں، BC ڈالتے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے یار کام جمع کر لو، برے وقتوں میں کام آئیں گے۔ یہ جو صدقہ خیرات ہم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں نا ناظرین، یہ بیسیکلی ایک خوبصورت کمیٹی ہے، یہ قیامت کے دن آپ کو کام آنی ہے۔ حدیث قدسی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے، حدیث پاک کا مضمون ہے، اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا۔ آج لوگ انشورنس کراتے ہیں نا، آپ ذرا سوچیں، اللہ وعدہ فرما رہا ہے میرے پاس جمع کروا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا، میں اس دن تجھے دوں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ تو یعنی اگر یہ مائنڈ سیٹ بن جائے نا کہ میں جو دے رہا ہوں یہ میرے ہی اکاؤنٹ میں جا رہا ہے، مجھے کام آئے گا، تو پھر دیتے وقت بہت مزہ بھی آئے گا۔ اچھا، ایک اور بات آخری، کہ صدقہ و خیرات دیتے وقت برڈن فیل نہ کریں، بوجھ محسوس نہ کریں کہ یار اب رمضان آ گیا ہے، اب زکوٰۃ کا حساب کرنا پڑے گا اور لاکھوں روپے زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں 10 لاکھ روپے زکوٰۃ، تو اس 10 لاکھ روپے زکوٰۃ دینے والے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رب کریم نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ نکلی نا، ہے سجدہ شکر کرنا چاہیے کہ مالک تو نے یہ دن دکھایا کہ آج میں دینے والا ہوں، میں مانگنے والا نہیں۔ جو آپ کے دروازے پر مانگنے آ رہے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے جاننے والے ہیں، غریب ہیں، کوئی آ کر کہتا ہے میری بچی کی شادی ہے، کوئی آ کر کہتا ہے بچہ بیمار ہے، علاج کے پیسے نہیں ہیں، جب ان کی مدد کرے نا تو ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کریں، مولا یہ دن دکھایا کہ آج میں دینے والا ہوں۔ میں بھی کسی کے دروازے پر کھڑا ہو سکتا تھا کہ میرا بچہ بیمار ہے، مجھے بھی دے دیجئے، میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، یقین کریں جن کو اللہ نے اس قابل بنایا ہے کہ وہ دے سکتے ہیں، وہ دیجئے بھی اور ساتھ اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ کاش دیتے وقت آنکھوں میں آنسو بھی ہوں، یا اللہ تیری بڑی مہربانی، تو نے دینے والا بنایا۔ جب اس فیلنگ کے ساتھ، اس خوشی کے ساتھ آپ دیں گے نا، اللہ اور برکت عطا فرما دے گا اور آپ کو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا۔ خوش دلی، جی خوش دلی کے ساتھ، اوپن ہارٹڈلی، ہر عبادت جو ہے وہ خوش دلی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ تو رمضان آتا ہے، او ہو 30 روزے رکھنے پڑیں گے، گرمیوں میں روزے رکھنے پڑیں گے، تراویح پڑھنی پڑے گی، یعنی آپ عبادت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ برڈن بھی بتا رہے ہیں۔ برڈن نہ لیں، ان لوگوں سے پوچھیں جو روزہ دار تھے آج ہاسپٹل میں ہیں، وہ یاد کرتے ہیں کہ صحت ہوتی تو ہم بھی روزے رکھتے، پیر ہوتے تو ہم بھی تراویح میں کھڑے ہوتے۔ تو آج ہمیں اللہ نے یہ دن دکھائے ہیں تو خوش دلی کے ساتھ، یہ اللہ کی عطائیں ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ دن دکھائے۔